السلام عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. بعد از حمد و ثنا میرے نہایتی واجب القدر واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی محفل، آج مجھے بزم ھذا کی طرف سے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے وہ ہے عذاب قبر کا ثبوت. سامعین حضرات، ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی دی ہے، ہم جو دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک عارضی زندگی ہے. یہاں پر ہم مختصر وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر ہم کاشتکاری کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر بیج بونے کے لیے آئے ہیں. تو جس طرح کا ہم بیج بوئیں گے تو قبر میں جا کر اس کو کاٹیں گے. سامعین حضرات، جتنا اچھا بیج ہوگا تو اس کا قبر میں اس کا صلہ بھی اتنا اچھا ہوگا. سامعین حضرات، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. یہ دنیا کی عیش و عشرت یہ عارضی ہے. کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، پھر آگے ہمیں دنیا بقا کی طرف یعنی اخروی زندگی کی طرف ہمیں جانا ہے. سامعین حضرات، جب ہمیں یہ مختصر زندگی دی گئی ہے، آج ہم عبادت تو کرتے ہیں، ہم سجدے تو کرتے ہیں، لیکن ہماری دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے. سامعین حضرات، ہم سجدوں کے اندر گرے رہتے ہیں، لیکن اپنی حسرتوں کی خاطر گرے رہتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گرتے ہیں سجدوں میں اپنی حسرتوں کے خاطر ایک بار. گرتے ہیں سجدوں میں اپنی حسرتوں کے خاطر ایک بار. گر گرتے صرف عشق خدا میں، گر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت نہ رہتی. سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سنعذبهم مرتين، کہ عنقریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. سامعین حضرات، اس آیت کے اندر مرتين کا لفظ آیا ہے. مرتين کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دنیا میں عذاب دیا جائے گا اور دوسری مرتبہ ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا. اور دوسری مرتبہ عذاب دینے سے مراد عذاب قبر ہے. سامعین حضرات، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میت کو جب قبر کے اندر دفن کیا جائے گا تو اس پر جو منافق ہوگا، جو گنہگار ہوگا، تو اس پر ایک فرشتہ جو اندھا اور بہرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وہ فرشتہ اس کے قائم کرے گا. تو وہ اس کو لوہے کے گرزے کے ساتھ مارتا رہے گا. گرز یعنی لوہے کا جو ہتھوڑا ہے اس کے ساتھ مارتا رہے گا، اور وہ ایسی چیخ چلائے گا، وہ چلاتا رہے گا، جن اور انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کی آواز سنتی ہے.
یعنی جن اور انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ سامعین حضرات، عذاب قبر یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، عذاب قبر حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا دو قبروں پر گزر ہوا تو دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر لگایا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان پر جو عذاب ہو رہا تھا ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پر اس پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس پر عذاب ہو رہا تھا کہ وہ چگلی سے نہیں بچتا تھا، دنیا کے اندر چگلی کرتا تھا، اور دوسرے پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کے قطرہ سے نہیں بچتا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو ضرور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنوائے۔ سامعین حضرات، عذاب قبر برحق کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عذاب قبر کے متعلق بحث کی، عذاب قبر کے متعلق جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اس عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی بات پر حضور علیہ السلام سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عذاب القبر حق، یعنی عذاب قبر برحق ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سامعین حضرات، ہم مٹی سے بنے ہیں، آخر مٹی میں جائیں گے، یہ مختصر سی زندگی ہے، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے۔ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ بدن میرا مٹی کا، سانسیں میری ادھار ہیں، بدن میرا مٹی کا کہ سانسیں میری ادھار ہیں۔ اقبال گھمنڈ کروں کس بات پر کہ یہاں ہم سب تو کرایہ دار ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔